میری کچھ اور برادری تھی، ان کی کچھ اور برادری تھی. اچھا. گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا، ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. ہاں. آخر یہ لیکن لڑکی نے صاف بتا دیا اپنے گھر والوں کو میں شادی کروں گی تو انہیں سے کروں گی. لیکن وہ لوگ نہیں مانے. اچھا. کسی بھی طور پہ. میں کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر گیا تو وہ اچانک سے مائگریٹ کر کے دوسرے شہر چلے گئے. اچھا. جب میں واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ یہاں سے مائگریٹ کر چکے ہیں. اچھا. میں پھر تھوڑی دیر بعد میں 2-4 مہینے میں نے ان کا پیچھا کیا، پتہ چلا کسی دوسرے شہر میں چلے گئے. قصہ مختصر میں ان کے شہر میں پہنچا تو پتہ چلا کہ وہاں اس لڑکی کا کینسر سے 3 مہینے کے اندر انتقال ہو گیا. ان کو معدے کا کینسر تھا، جو کہ بہت بعد میں جا کے پتہ چلا. اچانک سے وہ اس وجہ سے بس اس کے بعد پھر کچھ سمجھ نہیں آئی. میں واپس آ گیا. پتہ چلا جب مجھے کافی دیر میری کیفیت بہت اور طرح کی ہو گئی تھی. آہستہ 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 زندگی میں پھر میں واپس آیا. اب آپ شادی شدہ ہیں؟ جی. آپ کی وائف کو یہ پتہ ہے؟ جی میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا. اور کبھی کبھی جب میری طبیعت اس طرح کی ہو جاتی تو وہ خود سمجھ جاتی ہیں کہ آج شاید انہیں کو یاد کر رہا ہے. کبھی انہوں نے اس بات کا مائنڈ نہیں کیا. ہر چیز میں نے ان کو کھول کے بتا دی تھی کہ میرے ساتھ یہ معاملہ زندگی میں ہوا، اس لیے آپ اس کو محسوس نہیں کیجیے گا، یہ ہوتا رہے گا. یار یہ تو بہت تمہاری واقعی اسٹوری تو بہت عجیب ہے کہ اس کو خوشبو لباس رنگ وہی ہے مجھے عزیز، خوشبو لباس رنگ وہی ہے مجھے عزیز، اب تک تیری پسند میری عادتوں میں ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے اٹھو جاگو پاکستان. وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا اب اس کا حال بتائیں. اٹھو جاگو پاکستان میں جی ونس اگین ویلکم بیک. آپ کو بتا دیں ہم نور زمان نوری صاحب کا ایک پروگرام ہم فوراً اب آج جو اس وقت لائیو پروگرام جا رہا ہے اس کے فوراً بعد ہم ریکارڈ کریں گے. تو جو خواتین اور حضرات انٹرسٹڈ ہیں ان سے بات کرنے میں وہ ہمیں فوراً کال کر سکتے ہیں ان نمبرز پر. جیسے ہی پروگرام ختم ہوتا ہے اس کے فوراً بعد آپ کال کریں. میری ٹیم آپ کی کالز اس پروگرام میں لے بھی سکتی ہے اور ہو سکتا ہے اگر آپ کراچی میں رہتے ہیں ہم آپ کو بلا بھی لیں اپنے پروگرام میں. اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نور زمان صاحب کا لائیو پروگرام ہم اس فرائیڈے پھر کریں گے. اور اس پروگرام کے لیے اگر آپ آن ایئر آ کے اپنی پرابلم زندگی میں آپ کے اولاد کے حوالے سے، آپ کے اپنے رشتے کے حوالے سے، آپ کی روزگار، بیماری، جادو، بندش، ان تمام آپ کو لگتا ہے آپ کی زندگی کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی پرابلم ہے جس کا شکار ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نور زمان صاحب سے آپ ملیں، ان سے اپنا آپ مقصد بیان کریں تو آپ آن ایئر آ سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں، ان سے بات چیت کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی اسی نمبر پہ اپنے آپ کو آپ نے رجسٹر کرانا ہوگا. وہ کالز ہم آج 1 سے 3 بجے تک لیں گے اور فرائیڈے کو انشاءاللہ آن ایئر آپ کو پروگرام میں بلائیں گے. جی اس کے علاوہ اگر اس سے کانٹیکٹ نہیں ہوتا اس نمبر پہ تو آپ ہمیں UJP@geo.tv یعنی ہماری ای میل پر یا پھر ہمارے فیس بک کے پیج پر جوائن کر کے بول سکتے ہیں. اپنا نمبر وہاں چھوڑیے، میری ٹیم آپ سے خود کانٹیکٹ کر لے گی. اور اب چونکہ ہم عشق اور محبت کی بات کر رہے ہیں اور میں بہت سارے لوگوں کو آج اس پروگرام کے ذریعے نوسٹیلجیا میں پہنچا چکی ہوں اپنے اس زمانے میں جب انہوں نے عشق کیا، انہوں نے محبت کی. تو کیوں نہ علی سے اس وقت کہیں کہ ایک کوئی ایسا سانگ جس سے ہم سن کے ہم اس محبوب کی یاد میں کھو جائیں. آپ بھی سنانے والی قصہ اپنے، میں تو فرمائش کرنے والی ہوں ابھی کسی سے اپنا پسند کا گانا کسی کے لیے. کیا بول رہا ہے؟ ہاں جو میں نے تم سے پوچھا تھا تم اپنا بتاؤ نا. آپ نے کہا تھا میں جب مہمان اس سیٹ پہ ہوں گی تو پھر بتاؤں گی. جی سیانی منزلوں پہ آ کے لٹتے ہیں دلوں کے کارواں، کشتیاں ساحل پہ اکثر ڈوبتی ہیں پیار کی، منزلیں اپنی جگہ ہے، راستے اپنی جگہ، منزلیں اپنی جگہ ہے، راستے اپنی جگہ، جب قدم ہی ساتھ نہ دے دل بھلا پھر کیا کرے،
منزلیں اپنی جگہ ہیں، راستے اپنی جگہ. اچھا جی، اب میں آپ کو ایک بڑی ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جس کو سن کے میں خود بھی عجیب پریشان سی ہو گئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ حقیقی محبت اگر ہوتی ہے تو پھر یہ آثار آتے ہیں کسی کے اندر. جی پلیز آپ. السلام علیکم جی، کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا، آپ یہاں یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کا عشق کتنے دن چلا، کتنے عرصے چلا؟ تقریباً 13 سال سے تھا. 13 سال چلا ہے عشق، اور اس کے بعد دی اینڈ ہوا اس کا 7 سال پہلے. جی. اچھا، ان کی شادی ہو گئی؟ جی بالکل. اور آپ نے شادی کی؟ نہیں کی. کیوں نہیں کی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. وجہ اس صورت شادی ہو سکتی ہے اگر اس کا کوئی نعم البدل آ جائے یا اس کی جگہ لے سکے کوئی. اور آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی لے سکتا؟ ہو بھی سکتا ہے. اگر کوئی ایسا آ سکتا ہے زندگی میں، یا آ جائے یا آنے والا ہو، تو یہ ہو سکتا ہے پاسبل. اب ان کی بتانا شادی چاہیں ہو گے گئی؟ کیسے ہوئی؟ ان کی شادی ہو گئی ہے اور ان کے 2 بچے ہیں. اچھا، 2 بچے ہوئے. اچھا، ویسے ایسے ہی میں آپ سے کوشچن پوچھوں گا کہ اگر وہ آپ کے پاس دوبارہ وہ واپس آ جاتی ہیں لیکن اپنے پیکج کے ساتھ لگیج کے ساتھ آتی ہیں جو ان کا ابھی پیکج ہوگا نا 2 بچوں سمیت، تو ٹھیک ہے؟ جی ایکسپٹ کر لوں گا. ایکسپٹ کر لیں گے؟ جی بالخصوص بچوں کو بھی. بالکل. نہیں ہم تو کہیں گے اس لڑکی کا آبادی رہے جب ایک دفعہ ہو مذاق گیا. کر رہے ہیں ہم تو، خیریت سے ایسے ہی لیکن سوال. یہ ہے کہ اللہ اس کو خوشیاں دے. بہرحال نہیں ہو سکتی محبت، ملنے بچھڑنے کا ہی نام ہے. اچھا، کیا ہوا تھا؟ کیسے ملی تھیں اور کیسے بچھڑ گئی؟ وہ میری رانگ کال پہ بس. Wrong call پہ؟ جی. یا 13 سال پہلے موبائل تو نہیں تھا؟ موبائل نہیں تھا لیکن ٹیلیفون تو تھا. پی ٹی سی ایل میں رانگ کال تھی. اچھا اچھا اس پہ ہوا تھا میرا کانٹیکٹ. اچھا، اور اس طرح سے؟ بالکل. اوکے. رانگ کال پہ صحیح کال لگ گئی تھی آپ کی. یہ نصیب کی بات ہوتی ہے صرف. ہاں جی. کہاں سے کہاں ملتے ہیں نصیب، یہ سو اللہ تعالیٰ پھر کا. 13 ملنا سال ملانا تک ہوا. انہوں نے بھی مطلب ریزسٹ کیا، شادی نہیں فیملی کو کرنے دی اپنی؟ نہیں، میں نے ان کو کہا تھا شادی کے، لیکن انہوں نے گھر والوں کو اپنے راضی نہیں کر سکی. نہیں کر والدہ کو پتا تھا ان کے صرف. اوہ، یہ شادی بھائی سے ان نہیں ہو کے- سکی کہ گھر والے راضی نہیں؟ دونوں کے؟ یا آپ میرے گھر والے تو راضی تھے. اچھا. آپ ملے تھے ان سے؟ لڑکی سے جی، ملتے تھے؟ ہاں ظاہر. نہیں مطلب ہوتا نا فون پہ آدمی ہوتا ہے. کون ہوگا ایسا بھائی؟ نہیں، آج ایسا کل بھی محبت ہے. ہوتی ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. ہاں میں صحیح بتا رہا ہوں. صرف تم فلم میں آج آپ ان کے گھر والوں سے ملنے گئے تھے؟ نہیں، ان کی سسٹر سے ملا ہوں صرف. ان کے گھر ان کی والوں سسٹر سے. راضی تھی؟ جی بالکل تھی. تو پھر انہوں ان نے کے بھائی راضی اور ان کے والد صاحب راضی نہیں تھے، نہ انہوں نے پھر ان کو کچھ اور اس کی وجہ ان کے pressurized بھائی کیا. اور والد صاحب کیوں نہیں راضی تھے؟ اس کا مجھے نہیں پتا. اچھا، بڑی عجیب سی اچھا، یہ بات ہے. شادی کے بعد کبھی انہوں نے کال کی پھر نہیں. دوبارہ؟ ایک یہ تو کوئی call، نہ نہیں کوئی کہ contact. کسی فیملیز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی کی پسند کے لڑکے سے تو نہیں پتہ نہیں کیسا ہو، یا پہلی ہونا یہ کیا وارا پنا ہے، اور یہ صحیح بات نہیں ہے محبت، اور اس میں کوئی شادی اس کی. حالانکہ ان ماں باپ نے خود ہی محبت کی ہوتی ہے جو منع کر رہے. تو میں صحیح بتا رہا ہوں کیونکہ ان کے ماں باپ نے روکا تھا تو وہ بدلہ لینے کے لیے وہ روکتے ہیں. ہاں. یہ تو روایت چلی آ رہی ہے. نہیں، میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے کوشش کی لیکن کوئی کامیاب میں نے نہیں. بالکل کوشش کری، لیکن ان کے گھر والوں نے، لڑکی نے، انہوں نے اپنے گھر والوں کو راضی نہیں کر سکی، تو اس کا میں کچھ نہیں کر سکتا. مطلب لڑکی کا انٹرسٹ نہیں تھا زیادہ؟ کیا مطلب لڑکی کا تھا. پھر وہ کیوں نہیں راضی کر سکی؟ مطلب لڑ جاتی وہ؟ اچھا، جب ان کی شادی ہو گئی تو آپ نے خودکشی کی یا اس طرح کوشش دھمکی دی؟ نہیں، میں اس خودکشی کیوں کروں گا؟ زندگی اللہ کی دین ہوتی ہے، اس میں یہ بات نوٹڈ ہے، جو بالکل صحیح کہہ رہے. بہت سارے لوگ جذباتی فیصلے کرتے ہیں. یہ اللہ کی دین ہے، اللہ ہی لیتا لیکن ہے مایوس اپنے تو ٹائم ہوئے پہ. ہوں گے زندگی. بالکل. ہاں جی. مایوس ہو گئے زندگی میں، انٹرسٹ لوز کیا آپ نے؟ آج تک لوگ شادی نہیں کی انہوں نے. اب کیا ہے؟ ہاں. لیکن میں آپ کو مشورہ دوں، آپ کر دینا شادی. یار دیکھو پتہ ہے کیا، ٹھیک ہے آپ نے محبت کی، نہیں ملی آپ کے نصیب، لیکن کہتے ہیں ان جیسی نہیں ملے گی بھائی. ارے ملے گی یار، کیوں نہیں ملے گی؟ آپ ڈھونڈو تو صحیح کسی میں. آپ ڈھونڈنے کی کوشش کرو، اور دیکھو آپ کی وجہ سے کوئی لڑکی کو آنے لگی دیکھیے یہ ریلیشن ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، ریلوے اسٹیشن پہ جائیں، بس اسٹاپ پہ جائیں، کہیں آج کل ایسی ریشو بہت ہے لڑکیوں کا. یار ایک مرد پہ 4 آ رہی ہیں، اتنا لڑکیوں کا ریشو بڑھ گیا. بس کر دیں. ہاں قسم سے، ہاں، یہ بڑھ تو پوری گئی. دنیا میں. تو آپ شادی ضرور کریں بھائی. لیکن وہی والی بات ہے نا، آج کل جو ہے سچی محبت ہوتی نہیں ہے. یہ وہ کون سی یہ سچی آپ نے محبت ہے؟ سوچا ہوا ہے کہ محبت شادی اسی وقت کریں گے جب کسی سے تو محبت ہو. سچی محبت ہوتی تو وہ شادی نہیں کرتی آپ سے. وہ لڑکی نے کیوں نہیں کی آپ سے شادی؟ چلیے میں ایک سوال کرتا ہوں، وہ شادی سچی تھی تو اس کو کرنا چاہیے تھا. آپ کیسے سمجھتے ہو سچی تھی؟ اچھا اچھا ان کا یقین محبت پہ رہے گا، پھر محبت کریں گے. ہاں، جلدی سے آپ 1 منٹ میں اپنی اسٹوری بیان کیجیے گا. جلدی سے زیادہ بہتر ہے کہ میں ایک سانگ کے ذریعے بتا دوں. ضرور. جی جی. زندگی میں ایک پل بھی چین آئے نہ،
اس جہاں میں کاش کوئی دل لگائے نا، دل ہے ویرا غم کے مارے، جی رہا ہوں بے سہارے، کوئی آس نہیں، سونے سونے ہیں نظارے، تو جو پاس نہیں، لاکھ چاہوں پر میرا دل مسکرائے نا، ویری گڈ. اس جہاں بہت میں شکریہ. کاش کوئی دل لگائے نا. محسن یہ رنگ روپ، محسن یہ رنگ روپ یہ رونق بجا مگر، محسن یہ رنگ روپ یہ رونق بجا مگر، اب کیا جیوں گا میں کہ میرا دل تو بھر گیا. یہ پیارے درد پاکستان کو آج اس جی سر. یہ درد ٹاپک کے بعد اس کنکلوژن پہ چھوڑ جاتے ہیں کہ دل پہ مت لے یار، دل پہ مت لے، محبت کو اپنے آپ کی تکمیل کا ایک جذبہ سمجھیں، اپنی آپ کی تکمیل کا ایک رستہ سمجھیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس میں شادی ہو کے ڈراپ سین ہو جائے. اور ہے نا، اور آخر میں جاتے جاتے آج میری فرمائش پر شاہ صاحب جو ہیں وہ شاہ کو میں نے کہا ہے کہ یہ سانگ سنائیں. مجھے بہت کہیں میں نے بہت سنا خوبصورت song ہے. اور No doubt. کسی سے سنا آپ میرا ساتھ اور دیں. ہمیشہ یاد رہے گا. ٹھیک ہے. ہاں جی، ہمیشہ یاد رہے گا، مطلب کی بات بول. کسی بات پر میں کسی سے خفا ہوں، میں زندہ ہوں پر زندگی سے خفا ہوں، کسی بات پر میں کسی سے خفا ہوں، میں زندہ ہوں پر زندگی سے خفا ہوں، خفا ہوں خفا ہوں خفا ہوں، کسی بات پر میں کسی سے خفا ہوں، میں زندہ ہوں پر زندگی سے خفا ہوں. میرا ساتھ دیں گے آپ؟ وعدہ کیا تھا. جاگا ہوں میں جاگا ہوا ہوں، میں سویا ہوا ہوں، میں دن کے اندھیروں میں دن کے اندھیروں میں کھویا ہوا ہوں، کسی چاند کسی چاند کی چاندنی سے خفا ہوں، کسی چاند کی چاندنی سے خفا ہوں، خفا ہوں خفا ہوں خفا ہوں، کسی بات پر میں کسی سے خفا ہوں، میں زندہ ہوں پر عاشقی سے خفا ہوں. Thank you.